السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ معزز ناظرین اکرام، مشاہدین اعظام، کتاب احکام رمضان ابو زید ضمیر حفظہ اللہ کی ہمارے سامنے ہے۔ باب نمبر 39، چیپٹر نمبر 39۔ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ایک نئی فصل ہے، نئے مسائل ہیں جو ہمارے سامنے اس باب میں اور اس کے بعد کے ابواب میں آئیں گے۔ وہ ہے حالت صوم میں جائز و ناجائز امور۔ روزے کی حالت میں کون کون سے کام ہمارے لیے جائز ہیں، کون کون سے کام ہمارے لیے ناجائز ہیں۔ اسی میں سے آج کا جو باب ہمارا ہے، حالت صوم میں جمع کی حرمت۔ جمع کیا ہے؟ میاں بیوی کا ملاپ، جسمانی ملاپ، جس کو وطی یا جمع کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ حالت صوم میں ناجائز اور حرام ہے۔ روزے کی حالت میں ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ نے عورتوں اور مردوں کا شہوت کے طور پر ملنا اور ان کا جمع یا مباشرت کرنا، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ پہلا مسئلہ ہمارا اسی پر ہے، اور انشاءاللہ یہ باب جو ہے دو حصوں میں جو ہے ہم ذکر کریں گے مختلف مسائل کے ساتھ۔ پہلا مسئلہ ہے عمدن جمع کرنے والے کے لیے کفارہ لازم ہے۔ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے اور بلا کسی دباؤ کے یا غلطی کے یا بھول چوک کے، جان بوجھ کر کے جانتا ہے میں روزے سے ہوں، میری بیوی روزہ سے، یا میں روزہ سے ہوں، یا وہ روزہ سے، فرض روزہ رمضان کا، اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کر لیتا ہے، وطی کر لیتا ہے، اس سے جمع کر لیتا ہے، تو اس کے لیے کفارہ لازم ہے۔ اگر مرد کر رہا ہے، زبردستی کر رہا ہے، جان بوجھ کر کے کر رہا ہے، سہون نہیں ہے، بھول چوک کر کے نہیں ہے، تو اس کے لیے کفارہ لازم ہے۔ کیونکہ اللہ نے روزے کی حالت میں شہوت کو حرام کر دیا ہے، شہوت کے کاموں کو حرام کر دیا ہے۔ روزے کی حالت میں جان بوجھ کر جمع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ پوائنٹ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ روزے کی حالت میں جمع کرنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ اگر کوئی کرے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اس کا۔ ایسا کرنے والے کے لیے قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہے۔ اس ایک روزے کی قضا تو کرے گا ہی جو ٹوٹ گیا ہے، ساتھ ہی ساتھ کفارہ لازم ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ اس گناہ کی سزا جو اسلام نے دی ہے، وہ ہے کفارہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں اس کی دلیل موجود ہے۔ جو بات کہی جا رہی ہے کہ اگر کوئی آدمی حالت روزہ میں اپنی بیوی سے جمع کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ تو برباد ہوا ہی، اس روزے کی قضا کرنی ہی کرنی ہے، لیکن کفارہ بھی اس کے اوپر کیا ہے؟ لازم ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ ایک لمبا واقعہ ہے صحیحین کا، آپ سنیے اور اندازہ کیجئے کہ روزے کی حالت میں جمع کرنے کا کیا گناہ ہے، اس کا کیا کفارہ ہے اور کیا کرنا پڑے گا۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کیوں بھائی؟ اس نے کہا میں نے رمضان میں اپنی بیوی پر سے جمع کر لیا، یا میں رمضان میں اپنی بیوی پر جا پڑا، اور ایک روایت میں ہے کہ میں نے رمضان روزے کی حالت میں اپنی بیوی پر جا پڑا، یعنی اسے جمع کر بیٹھا، جو شہوت کا کام ہوتا ہے میں اسے کر بیٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک غلام آزاد کر۔ اس نے کہا میرے پاس غلام نہیں ہے کہ میں آزاد کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر غلام نہیں ہے تو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھو، 2 مہینہ لگاتار روزے رکھو، بیچ میں گیپ نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے کہا میرے اندر اس کی بھی طاقت نہیں ہے، یہ بھی نہیں کر پاؤں گا۔
پھر آپ نے فرمایا اگر دونوں کی طاقت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. 3 فدیہ اللہ کے نبی. غلام آزاد کرنا وہ طاقت نہیں ہے تو کیا کرنا ہے؟ پورے 2 مہینے کا مسلسل روزہ رکھنا بغیر گیپ کے, کیونکہ اللہ کی حرمت کو پامال کیا ہے. اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے 60 مسکینوں کو کیا کرنا ہے؟ کھانا کھلانا ہے. اس نے کہا میرے پاس اتنا مال بھی نہیں ہے, 60 مسکینوں کو ملا کے کھانا کھلاؤں, میرے پاس مال نہیں ہے. ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اس سے فرمایا ذرا بیٹھ جاؤ, تو وہ بیٹھ گیا. اللہ کے نبی بیٹھ جاؤ. آپ نے نہیں کہا مال نہیں ہے تو جاؤ, استطاعت نہیں بھاگ جاؤ یہاں سے, جاؤ ختم, کچھ مت کرو. آپ نے نہیں کہا ذرا بیٹھ جاؤ. تو بیٹھ گیا. اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوروں کی ایک ٹوکری لائی گئی, بڑی ٹوکری لائی گئی کھجوروں کی. آپ نے فرمایا وہ سوال پوچھنے والا کہاں ہے؟ کون سوال پوچھنے والا؟ جس سے غلطی ہو گئی تھی, گناہ ہو گیا تھا اور وہ پچھتا رہا تھا کہ میں تو برباد ہو گیا, میں نے روزے کا احترام ختم کر دیا, اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا, میں برباد ہو گیا, میں اپنی بیوی پر جا پڑا, تباہی ہو گئی میرے لیے. یہ صحابہ کا ایمان بھی تھا میرے بھائیوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بٹھائے رکھا تھا. جب ٹوکرا کھجور کا آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ سوال کرنے والا کہاں ہے؟ بولا میں یہاں ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے لے جا کر کے صدقہ کر دو, اسے لے جا کر کے کیا کرو؟ مساکین پر صدقہ کر دو, کیونکہ تم کو 60 مسکین کو کیا کرنا تھا؟ کھانا کھلانا تھا فدیے کا. وہ بولا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کفارے کا کھانا کھلانا تھا اس کو. کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنے سے زیادہ محتاج پر صدقہ کروں؟ آپ اس ٹوکری کو دے رہے ہیں کہ لے جا کر کے صدقہ کر دوں, کیا مجھ سے زیادہ جو محتاج ہو اس پر صدقہ کروں؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, مدینے کی ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان کوئی گھر ایسا نہیں جس کے رہنے والے ہم سے زیادہ محتاج ہوں. مدینے کے سب سے بڑے فقیر تو ہم ہی ہیں. غلطی ہے, واقع ہو گئی اللہ کے رسول, نہ غلام آزاد کر سکتا ہوں, نہ 2 مہینے کی روزے کی طاقت ہے, نہ صدقہ کر سکتا ہوں. آپ صدقے کا مال دے رہے ہیں, کس پہ صدقہ کروں؟ اپنے سے بڑے فقیر پر؟ تو آپ سن لیجئے کہ مدینے کے 2 پہاڑیوں کے درمیان ہمارے گھر سے بڑا فقیر گھر کوئی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے کہ بھائی ایک آدمی گناہ کر کے آیا ہے, غلطی کر کے آیا ہے, اس پر صدقہ واجب ہے, اور وہ آدمی کیا کر رہا ہے؟ کفارہ لازم ہے, میں کفارے کے لیے مال بھی دے رہا ہوں اس کو. تو کہہ رہا اللہ کے رسول کیا اپنے سے زیادہ فقیر پہ صدقہ کروں؟ مجھ سے بڑا فقیر کوئی مدینے میں نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے, یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہوئے, آپ کے دانت ظاہر ہو گئے. آپ جب کھل کر کے کبھی ہنستے تھے تو اس طرح ہنسا کرتے تھے, ورنہ اکثر ہنسی آپ کی تبسم ہوا کرتی تھا, مسکرائے کرتے تھے. اللہ کے رسول کھل کر کے ہنسی, آپ کے دندان مبارک, آپ کے دانت ظاہر ہو گئے. آپ نے فرمایا لے جاؤ بھائی, تم ہی لوگ اسے کھا لو, اپنا صدقہ اپنا کفارہ اپنے اوپر ہی استعمال کر لو, لے جاؤ, کوئی دقت کی بات نہیں. مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے لے جاؤ اور اپنے گھر والوں کو کھلاؤ. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ حالت صوم میں, روزے کی حالت میں جمع کرنے والے کے لیے کفارہ لازم ہے. اگر وہ دینے کا کفارہ جو ہے, کفارات ادا کرنے کا اگر کی استطاعت اس کے پاس نہیں ہوگی تو جو بھی مسلمانوں کے ذمہ دار ہوں گے وہ اس کے لیے کفارے کا انتظام کریں گے. وہ غربا و مساکین پر وہ لے جا کر کے تقسیم کرے گا, اور اگر وہ سب سے بڑا فقیر ہے تو اپنے گھر والوں ہی کو لے جا کر کے کھلا دے گا, یہی اس کا انشاءاللہ کفارہ ہو جائے گا. ایک مسئلہ ہم نے جانا کہ جمع کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, اور ایسا آدمی سخت جرم کا ارتکاب کرتا ہے
ایسے آدمی پر اسلام نے کفارہ لازم کر دیا ہے. کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام آزاد کرنا. نہیں ہے تو 2 مہینے کا مسلسل روزہ رکھنا. وہ بھی نہیں ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. دوسرا مسئلہ ہے عمدن جمع سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے، مباشرت کر لے، تو روزہ ٹوٹ جائے گا. ابو داؤد کی روایت میں اس بات کی صراحت بھی ہے کہ جمع کے سبب ان صاحب کا روزہ ٹوٹ گیا تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رمضان میں روزہ توڑ دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک غلام آزاد کرنے یا 2 ماہ لگاتار روزہ رکھنے یا 60 مسکین کو کھانا کھلانے کا حکم دیا. اس نے کہا میرے پاس اتنی وسعت نہیں. آپ نے اس سے کہا بیٹھ جاؤ. پھر آپ کے پاس کھجوروں کی ایک ٹوکری آئی تو آپ نے کہا اسے لے جاؤ اور صدقہ کر دو. اس نے کہا اے اللہ کے رسول مجھ سے زیادہ اور کوئی محتاج نہیں ہے. اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے، آپ کے دانت ظاہر ہو گئے ہنستے ہوئے. آپ نے فرمایا اسے تم ہی لے جا کر کے کھا لو. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. صحیح مسلم کی ایک سند میں بھی اس شخص کے روزہ ٹوٹ جانے کا ذکر ہے کہ روزہ اس کا ٹوٹ گیا تھا. یعنی کس سے؟ جمع کرنے سے، اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے سے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی عمدن قصدن جان بوجھ کر کے اپنی بیوی سے روزے کی حالت میں ہم بستری کرتا ہے تو اس کا روزہ نہ صرف ٹوٹے گا بلکہ اس کے اوپر کفارہ لازم ہوگا جس کی بھرپائی اسے کرنی ضروری ہوگی. اگلا مسئلہ، عمدن جمع کرنے والے کے لیے قضا و استغفار بھی ضروری ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ روزہ ٹوٹ گیا کفارہ دے دیا کافی ہو جائے گا. نہیں، اس روزے کی قضا بھی اس کو کرنی ہے جو ٹوٹا ہے. اور کیا کرنا ہے؟ استغفار بھی کرنا ہے کیونکہ اللہ رب العزت کی ایک حرمت کا وہ مرتکب ہوا ہے، حرام کام کا مرتکب ہوا ہے، اسی لیے استغفار بھی ضروری ہے. ان روایتوں پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک ہی واقعہ ہے. پہلی روایت میں کفارے کی دلیل ہے اور دوسری روایت میں روزہ ٹوٹ جانے کی. بعض روایت میں قضا و استغفار کا بھی حکم ہے. اللہ کے رسول نے اسے قضا کرنے کا بھی حکم دیا اور استغفار کا بھی حکم دیا کہ اللہ سے معافی طلب کرو، تم ایک بڑے جرم کے مرتکب ہوئے ہو، بڑا گناہ تم سے ہوا ہے. مثلا ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا جو اپنا مسئلہ لے کر کے آیا تھا کہ اس روزے کے بدلے ایک روزہ رکھ لینا. کفارہ تو الگ ہے، 60 دن کا روزہ مسلسل، یا ایک غلام آزاد کرنا، یا جو ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، کفارہ الگ ہے. وہ اس روزے کے بدلے بھی ایک دن کا روزہ کیا کرنا پڑے گا؟ تم کو رکھنا پڑے گا. اللہ کے رسول نے حکم دیا. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے. اور ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن کا روزہ رکھو اور اللہ سے استغفار کرو. ایک دن کا روزہ رکھو اور اللہ سے کیا کرو؟ استغفار کرو. سنن ابی داؤد کی روایت ہے. اور دونوں روایتیں ابن ماجہ کی اور سنن ابی داؤد کی دونوں روایتیں صحیح ہیں. ان روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جمع سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کا فدیہ اور قضا دونوں لازم ہے. فدیہ کیا؟ اس کی سزا جو شریعت نے مقرر کی ہے. قضا یعنی جو روزہ اس دن کا خراب ہوا اس کے بدلے میں ایک دن کی بھرپائی مزید کرنی پڑے گی روزہ رکھ کر کے. دونوں لازم ہیں. مزید یہ کہ روزے دار کو اپنی غلطی پر اللہ سے توبہ استغفار بھی کرنی چاہیے. ایسا نہیں ہے نہیں ہم تو ادا کر چکے، ہم تو جو کفارہ دے چکے. نہیں، آپ نے غلطی کی ہے. غلطی کرو گے، مغفرت طلب کرو گے، اللہ تعالیٰ اپنے جوار رحمت میں آپ کو رکھ لے گا، دامن رحمت میں آپ کو جگہ دے دے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح پاک کر دے گا گویا آپ نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. استغفار رب سے قربت کا ذریعہ ہے، رب کی رحمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے، اللہ سے کی بندگی کی ادائیگی کا ذریعہ ہے. اسی لیے روزے دار اگر روزے کی حالت میں جمع کر لیتا ہے
تو جو شخص جو کفارہ اللہ نے لگایا، اللہ کے نبی نے لگایا ہے، وہ کفارہ وہ ادا کرے گا، اس دن کا روزہ بھی رکھے گا، اور اپنے آپ کو اللہ کا مجرم سمجھ کر کے، شریعت کے ایک جرم کا ارتکاب کرنے والا سمجھ کر کے وہ اللہ سے توبہ اور استغفار بھی کرے گا۔ لہذا شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جمع روزے کی قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم کر دیتا ہے۔ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے جمع کر رہا ہے، اپنی بیوی سے ہم بستری کر رہا ہے، تو کفارہ تو لازم ہوگا ہی، قضا بھی لازم ہوگا۔ لیکن جمع کی بجائے کھانے پینے جیسی چیزوں سے روزہ توڑ دینے سے صرف قضا اور توبہ لازم ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے اگر کوئی آدمی عمدن اور قصدن کھا لیا، کچھ پی لیا جان بوجھ کر کے، روزہ ٹوٹ جائے گا، کیا لازم ہوگا؟ صرف اس روزے کی بھرپائی لازم ہوگی، اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ لیکن جمع کرنا ایک ایسا جرم ہے کہ اس پر کفارہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کر دیا ہے۔ اگلا مسئلہ کفارہ صرف مرد پر ہے یا عورت پر بھی، یہ ایک مسئلہ ہے، کیونکہ جمع میں صرف مرد شریک نہیں ہوتا ہے، جب تک میاں بیوی شریک نہیں ہو یہ عمل مجامعت نہیں ہوتا، مباشرت کا عمل نہیں ہوتا ہے، اشاوت کا عمل پورا نہیں ہوتا ہے، دونوں شریک ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کفارہ کس پر لازم ہے، مرد پر یا عورت پر؟ ایک سوال یہ بھی ہے کہ یہ کفارہ صرف مرد پر ہے یا عورت پر بھی ہے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ماہ رمضان میں آدمی ماہ رمضان میں دن میں ہی اپنی بیوی سے جمع کر بیٹھے تو دونوں میں سے ہر ایک پر کفارہ لازم ہے۔ کب؟ جب دونوں اس فعل سے راضی ہوں، دونوں اس فعل سے کیا ہے؟ راضی ہوں، دونوں راضی تھے مجامعت پر، مباشرت پر، شہوت کے پوری کرنے پر، تو ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دونوں جرم میں شریک ہیں، دونوں کو اپنے اپنے جرم کا کفارہ دینا پڑے گا، دونوں کو اپنے اپنے روزوں کی قضا کرنی پڑے گی، دونوں کو استغفار میں الگ الگ استغفار کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر شوہر اپنی بیوی پر زبردستی کرتا ہے شوہر ہسبینڈ ہے، وہ اپنی بیوی پر زبردستی کر رہا ہے کہ اس کے ساتھ حالت سو میں جمع کر لے، تو کیا اس صورت میں بھی اس عورت پر بھی قضا کا کفارہ ہے؟ عورت مجبور ہے بیچاری، وہ نہیں چاہ رہی ہے روزہ توڑنا، شہوت کا کام نہیں چاہ رہی ہے، شوہر زبردستی کر رہا ہے، اس کے ساتھ جمع کر رہا ہے، ہم بستری کر رہا ہے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر عورت کے ساتھ زبردستی جمع کیا گیا ہو، یعنی وہ اسے روکنے سے عاجز تھی، نہیں روک سکی، زبردستی کیا گیا اس کے ساتھ، تو اس پر نہ قضا ہے نہ کفارہ ہے، قضا بھی نہیں ہوگا، کفارہ بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ مجبور کا اپنا کوئی فعل نہیں ہوتا ہے، مجبور کا اپنا کوئی کام، مجبور تھی بیچاری ہو، اگر جبر کیا گیا اس کے ساتھ تو اس کا روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا اور اس پر کفارہ بھی لازم نہیں ہوگا، وہ اپنا بقیہ روزہ کیا کرے گی؟ وہ پورا کرے گی، کیونکہ وہ جبر کا شکار ہوئی ہے، مکرہ تھی، مجبور تھی، تو ایسی صورت میں اسے جو ہے ایسی صورت میں کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو قضا بھی نہیں کرنی ہے، اس کے اوپر کفارہ بھی نہیں ہے، شوہر بھی قضا بھی کرے گا اپنے روزے کا، اور شوہر اپنے روزے کے توڑ دینے کا عمدن قصدن کفارہ بھی ادا کرے گا۔ لیکن اگر جرم میں دونوں شریک ہیں برابر کے، تو دونوں کے اوپر کفارہ لازم ہوگا، دونوں پر قضا بھی لازم ہوگی۔ ایک مسئلہ ہمارے سامنے ہے، کفارہ میں ترتیب ہے یا اختیار؟ کفارہ میں ہم نے کیا پڑھا ابھی کہ کفارے میں کیا دینا ہے؟ غلام آزاد کرنا ہے، 2 مہینے مسلسل روزہ رکھنا ہے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں ہمیں اختیار ہے، جو چاہیں چوائس کر لیں، یا یہ کہ اس میں ترتیب لازم ہے؟ اگر آپ کے پاس طاقت ہے غلام آزاد کرنے کی تو غلام ہی آزاد کریں گے، آپ 2 مہینے کا روزہ اور کیا بولتے ہیں مسکین کو کھانا نہیں کھلائیں گے، یا اگر پہلا نہیں ہے تو آپ 2 مہینے کا روزہ ہی رکھیں گے مسلسل،
کیا اختیار ہے یا ترتیب جو ہمارے سامنے ہے وہ ترتیب لازم ہے یا اختیار ہے؟ ہم دیکھیں گے ایک سوال یہ بھی ہے کہ کفارے میں کہ ان تینوں صورتوں میں یعنی غلام آزاد کرنا، لگاتار 60 روزے رکھنا یا 2 مہینے کے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا میں تخییر ہے یا ترتیب؟ یہاں پر 60 روزے رکھنا ایسا نہیں ہے، 2 مہینے شہرین متتابعین ہے، 2 مہینے کے اسلامی مہینوں کے اعتبار سے 2 مہینے کے روزہ رکھنا، خواہ وہ دونوں 29 کے ہو جائیں یا چاہے دونوں 30 کے ہو جائیں، چاہے ایک 29 اور ایک 30 کا ہو، کوئی حرج کی بات ہے، لیکن 2 مہینہ کیا کرنا، اس کو روزہ رکھنا ہے۔ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے میں اختیار ہے یا ترتیب ہے؟ یعنی ہم کوئی بھی چوائس کر سکتے ہیں یا ہمیں ترتیب لازم ہے؟ اس باب کی تمام احادیث پر غور کیا جائے تو یہی بات واضح ہوتی ہے کہ کفارے میں ترتیب ہی کا لحاظ ضروری ہے۔ کفارے میں کیا کیا جائے گا؟ ترتیب کا خیال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ایک غلام آزاد کرو۔ کہا اللہ کے نبی میرے پاس طاقت نہیں ہے۔ کہا 2 مہینے کا مسلسل روزہ رکھوں؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی قدرت میرے پاس نہیں ہے۔ تب آپ نے کہا 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے پہلا سب سے ضروری ہے، اگر وہ نہیں کر پاتا تب دوسرا کرے گا، نہیں کر پاتا تب تیسرا کرے گا۔ گویا اس میں اختیار نہیں، چوائس نہیں ہے۔ چوائس کب ہے؟ اوپر والوں کے طاقت نہ ہونے کی صورت میں نیچے والوں کی چوائس ہے۔ اسی لیے شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کفارہ یہ ہے کہ غلام آزاد کیا جائے، اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو 2 ماہ لگاتار روزے رکھے جائیں۔ اس لیے جو ہمارے ہاں 60 کا لفظ ہے، 60 روزے رکھے جائیں، 60 روزے ضروری نہیں ہیں، 2 ماہ کے روزے رکھنا ہے، 2 مہینے کے روزے رکھے گا، عربی کے حساب سے 1 مہینہ پورا کرے گا، پھر اگلا مہینہ پورا کرے گا۔ وہ چاہے 29 روزے ہوں، چاہے 30 روزے ہوں، چاہے ایک 29 ایک 30 کا ہو، جو بھی ہو جائے، 2 ماہ لگاتار روزے رکھے جائے، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو 60 مسکین کو کھانا کھلایا جائے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ترتیب ہی کو راجح قرار دیا ہے، کہا ہے ترتیب ہی کیا ہے؟ وہ راجح ہے۔ مذکورہ بالا تفصیل سے معلوم ہوا کہ رمضان کے دنوں میں بیوی سے جمع کر لینے کے بعد آنے والے امور کا اہتمام ضروری ہے، جو نیچے بیان کیا جا رہا ہے، ان کا اہتمام ضروری ہے۔ نمبر 1، حدیث میں مذکورہ کفارہ مغلظہ ادا کرنا۔ حدیث میں کفارہ آیا ہے، اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے جمع کر لیتا ہے، 2 صورتیں اس کی ہو سکتی ہیں کہ میاں بیوی دونوں راضی تھے تو دونوں کو کفارہ دینا پڑے گا، اور اگر شوہر نے زبردستی کی ہے بیوی پر تو شوہر صرف کفارہ دے گا، اس کا روزہ فاسد ہوگا، بیوی کا روزہ بھی فاسد نہیں ہوگا اور اس کو کفارہ بھی نہیں دینا پڑے گا، اگر وہ مکرہ اور مجبور تھی تو، زبردستی اس سے کی گئی ہے تو۔ حدیث میں مذکورہ کفارہ مغلظہ ادا کرنا نمبر 1۔ دوسری چیز، بقیہ دن کو حالت صیام کے ساتھ پورا کرنا۔ اس دن بھی جو روزہ توڑا ہے کھانے پینے کا پرمیشن نہیں ہوگا، بقیہ دن بھی کیا کرے گا؟ روزے کی حالت میں گزارے گا وہ۔ نمبر 3، کیا خیال کرے گا؟ توڑے ہوئے روزے کے بدلے 1 دن کی قضا کرے گا، کیونکہ جمع سے روزہ ٹوٹ گیا ہے، 1 دن کی کیا کرے گا؟ وہ قضا کرے گا۔ اور چوتھی چیز کیا کرے گا؟ وہ توبہ اور استغفار بھی کرے گا، توبہ اور استغفار بھی کرے گا، جیسا کہ اس کی دلیل جو ہے ابن ماجہ کی روایت میں گزر چکی، اس سے پہلے جو ہے یہاں پر ابو داؤد کی روایت میں گزری ہے کہ اللہ سے استغفار بھی کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا اس کو جو ہے۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ رمضان کے دنوں میں عمدن جمع کرنا ناجائز اور حرام ہے، شدید گناہ ہے، اور اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو کفارہ اس کے لیے لازم ہے، اور یہ کام کرنے سے اس دن کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن سختی کے ساتھ یہ نہیں کہا جائے گا کہ اب آپ کھا بھی سکتے ہیں، بلکہ پوری قضا اس کو کرنی، اس دن جو بقیہ ایام ہوں گے اس دن وہ روزے کی حالت میں گزارے گا، ساتھ ہی ساتھ اس کو روزہ قضا بھی کرنا پڑے گا رمضان کے بعد، اور یہ فدیہ مغلظہ جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہاں پر جو ہے کفارہ، یہ اس کو دینا پڑے گا۔
کفارہ مرد پر بھی ہو سکتا ہے اور عورت پر بھی ہو سکتا ہے، ساتھ میں دونوں پر، اگر دونوں راضی ہیں تو. اور اگر مرد نے زبردستی کی ہے، عورت مجبور محض تھی، ایسی صورت میں صرف مرد کا روزہ خراب ہوگا اور مرد ہی کو کفارہ دینا پڑے گا. کفارے میں ترتیب ہے یا اختیار؟ ہم نے کیا دیکھا؟ کفارے کے اندر اختیار ہے. کفارے کے اندر کیا ہے؟ اختیار ہے. ہمیں جو ہے کفارہ کیا کریں گے، کفارے کے اندر جو ہے ترتیب لازم ہے. یہی سارے علماء کے اقوال ہے جو ہمارے سامنے ذکر کیے گئے کہ ترتیب سے کفارہ دے گا. طاقت ہے غلام کی تو غلام آزاد کرے گا. پھر طاقت ہے نہیں، طاقت ہے اس کی، طاقت ہے 2 مہینہ روزہ رکھنے کی تو 2 مہینے کا روزہ رکھے گا. اور اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. یہ ترتیب لازمی ہے اور یہ اختیاری چیز نہیں ہے. یہاں پر جو ہے یہ مسائل تھے جو ہم نے جو ہے آج کے درس میں لیے. اللہ تعالیٰ سے علم نافع کی دعا کریں گے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.